السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اکتوبر کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ عالمی مالیاتی ادارے IMF اور ورلڈ بینک کی ٹیموں سے مذاکرات کریں گے۔ وزیر خزانہ نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ حکومت عالمی اداروں کے ساتھ طے پانے والے معاہدوں کی مکمل پاسداری کرے گی اور وقت پر قرض ادا کرے گی۔ دورہ امریکہ کے دوران اسحاق ڈار کی IMF اور ورلڈ بینک کی ٹیموں کے ساتھ مذاکرات میں قرض کی ادائیگیوں کے معاملات پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر کی سائبر سیکیورٹی کو داؤ پر لگانے والی آڈیو لیکس کا تنازعہ حل کر لیا گیا ہے اور اس میں کوئی دشمن انٹیلیجنس ایجنسی ملوث نہیں ہے۔ دوسری جانب اس معاملے پر گزشتہ روز مقامی میڈیا پر 2 افراد کی گرفتاری کی خبر گردش کرتی رہی، جس کے حوالے سے حکومت نے اب تک کوئی تردید یا تصدیق نہیں کی ہے۔ وزیر داخلہ کا بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آڈیو لیک ہونا قومی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس سے وزیر اعظم کے سرکاری دفتر اور سرکاری گھر کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات جنم لیتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی وادی سوات میں اسکول وین پر فائرنگ کے خلاف مرنے والے ڈرائیور کے ورثاء، نجی اسکولوں کے اساتذہ، مالکان اور طلباء اور سیاسی جماعتوں کا احتجاج منگل کو دوسرے روز بھی جاری رہا۔ مظاہرین اس واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سوات پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے، تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ ملالہ یوسفزئی اپنے والدین کے ہمراہ منگل کو الصبح کراچی پہنچیں۔ اس دوران ملالہ یوسفزئی کو پولیس کی جانب سے مکمل سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ اپنے دورے کے دوران وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی۔ انہیں سخت سیکیورٹی میں ایئرپورٹ سے ہوٹل لے جایا گیا۔ وہ آج کراچی میں ہی قیام کریں گی اور بدھ کو سیلاب سے متاثرہ سندھ کے ضلع دادو کا دورہ کریں گی۔ اپنے قیام کے دوران ملالہ یوسفزئی کی حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں، تاہم ان کی کوئی تفصیلات ابھی تک سرکاری سطح پر جاری نہیں کی گئیں۔ دسمبر سن 2014 میں ملالہ کو تعلیمی میدان میں خدمات انجام دینے پر نوبل انعام سے بھی نوازا گیا تھا، اور وہ دنیا کے سب سے کم نوبل انعام یافتہ شخصیت ہیں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی تھامس ویسٹ نے ملک کے اندر اور باہر مقیم افغان افراد پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں اور خاندان کے روشن مستقبل کے لیے اپنی برادریوں اور طالبان سے متحد ہو کر بات کریں۔ انہوں نے ترکی میں مقیم افغان کمیونٹی کے متعدد نمائندوں سے ملاقات کے بعد سلسلہ وار ٹویٹس میں کہا ہے کہ انہوں نے عالمی سطح پر تشویش کا اظہار دیکھا ہے کہ افغانستان میں ہزارہ برادری کو نشانہ بنانا، نوجوانوں اور خواتین کو پہنچنے والا المناک نقصان اور صحافیوں اور میڈیا کے لیے جگہ کم ہونے جیسے مسائل ہیں۔ سب افغانستان کے مستقبل کے بارے میں مشترکہ قومی مذاکرات پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 دنوں میں انقرہ میں قیام اور بین الاقوامی رابطہ کاری کے بارے میں متعدد افغان تارکین وطن سے مشاورت اچھی رہی۔ طالبان حکومت نے پیر کے روز متحدہ عرب امارات کے ذریعے افغانستان اور چین کے درمیان فضائی راہداری دوبارہ شروع کر دی ہے۔ کابل سے پیر کے روز چین جانے والی پہلی پرواز میں 20 ٹن پائن نٹس چین کو برآمد کیے گئے، جن کی مالیت تقریباً $5 لاکھ ہے۔ طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے
افتتاحی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فضائی راہداری افغانستان کو اپنی مصنوعات چین کی منڈیوں میں برآمد کرنے میں مدد دے گی اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں بہتری آئے گی۔ افغانستان اور چین نے وسطی ایشیا کے راستے دونوں ممالک کے درمیان زمینی راہداری کا آغاز بھی کیا ہے۔ سرکردہ کشمیری علیحدگی پسند رہنما الطاف احمد شاہ، جنہیں بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا NIA نے 4 سال قبل ٹیرر فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے الزامات میں گرفتار کیا تھا، نئی دہلی کے ہسپتال میں چل بسے ہیں۔ 66 سالہ الطاف شاہ کو 2 ہفتے پہلے عدالتی احکامات پر عمل کرتے ہوئے نئی دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں داخل کرایا گیا تھا۔ الطاف شاہ کے اہل خانہ نے بھارتی حکام سے انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کرنے کی بھی درخواست کی تھی، جس کی کئی کشمیری سیاسی جماعتوں اور لیڈروں نے توثیق کی تھی۔ الطاف شاہ کے لواحقین نے الزام لگایا ہے کہ انہیں وقت پر بہتر علاج فراہم کرنے میں لیت و لال کیا گیا۔ پیر اور منگل کے درمیانی شب کو ان کی بیٹی روا شاہ نے ٹویٹ کر کے اپنے والد کے انتقال کی خبر دی۔ الطاف شاہ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1980 کی دہائی میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہو کر کیا تھا۔ وہ بعد میں جماعت اسلامی جموں و کشمیر کے ایک فعال رکن بن گئے تھے۔ وہ سرکردہ کشمیری آزادی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی کے داماد اور دست راست تھے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مبینہ نفرت انگیز تقریروں پر سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ملک کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ تبصرہ نفرت انگیز تقریروں کے خلاف داخل ایک عذرداری پر سماعت کے دوران کیا۔ سپریم کورٹ کا یہ تبصرہ شدت پسند تنظیم وشوا ہندو پریشد اور دیگر ہندو تنظیموں کے زیر اہتمام اتوار کو دہلی میں منعقدہ ریلی میں کی گئی مبینہ متنازعہ تقریروں اور حکمراں جماعت BJP کے رکن پارلیمان پرویش ورما کی جانب سے مسلمانوں کے مکمل بائیکاٹ کی مبینہ اپیل کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے۔ دہلی پولیس نے ریلی کے منتظمین کے خلاف رپورٹ درج کی ہے، تاہم کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے گروپ اوپیک پلس کے گزشتہ ہفتے کے شروع میں ہونے والے اجلاس میں پیداوار میں کٹوتی کے اعلان کے بعد کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کی وائٹ ہاؤس کی بیورو چیف پیٹسی وداکسوارا کی رپورٹ کے مطابق نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے قبل گیس کی قیمتوں میں اضافہ صدر جو بائیڈن اور ان کی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بری خبر ہے۔ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں اب 5 ہفتے سے بھی کم رہ گئے ہیں اور ڈیموکریٹس کو امید ہے کہ وہ کانگریس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھ پائیں گے۔ بائیڈن انتظامیہ پیٹرول کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے میں کچھ حد تک کامیاب رہی اور اس سال کے شروع کے مقابلے میں پیٹرول کی قیمت میں $1 فی گیلن 26 سینٹ فی لیٹر سے زیادہ کمی دیکھنے میں آئی۔ اس کے باوجود کہ یوکرین میں جنگ کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہوئی تھیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی آج منگل کو ایک ورچوئل میٹنگ کے دوران گروپ آف 7 ممالک کے رہنماؤں سے خطاب کر رہے ہیں، جو یوکرین کے دارالحکومت اور ملک کے دیگر شہروں پر مہلک روسی میزائل حملوں کے بعد ہو رہا ہے۔ یوکرین کے رہنما نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ فون کال کے بعد ٹویٹ کیا کہ فضائی دفاع ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ G7 کے سخت موقف پر قیادت کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بائیڈن اور مغربی اتحادیوں نے فوری طور پر حملوں کی مذمت کی اور ماسکو کے حملوں کو روکنے میں مدد کے لیے یوکرین کی افواج کو فوجی امداد بھیجنے کا عزم ظاہر کیا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بائیڈن نے زیلنسکی کو بتایا کہ امریکہ جدید فضائی دفاعی نظام فراہم کرے گا۔ بائیڈن نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ روس کے تازہ ترین میزائل لانچ یوکرینی عوام کے خلاف روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی غیر قانونی جنگ کی مکمل بربریت کا ایک اور مظاہرہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ حملے یوکرین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ ہم اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر روس کو اس کی جارحیت کی قیمت چکانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان دیر لین نے کہا کہ وہ یوکرین کے شہروں پر ہونے والے وحشیانہ حملوں سے حیران اور پریشان ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گترس کے ترجمان نے کہا کہ سیکریٹری جنرل کو روسی حملوں پر صدمہ ہوا ہے۔ گترس نے بعد میں زیلنسکی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کو جلد از جلد روس کے حملے پر رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ امریکہ میں روس کے سفیر اناتولی اینتونوف نے صحافیوں کو بتایا کہ یوکرین کے لیے زیادہ مغربی فوجی امداد سے روس اور نیٹو کے درمیان مزید کشیدگی اور ممکنہ تصادم کا خطرہ ہے۔ پوٹن نے کرائمیا کو روسی سرزمین سے ملانے والے پل پر حالیہ تباہ کن حملے کے جواب میں پیر کے میزائل حملے کو یوکرین کے خلاف بڑے پیمانے پر حملہ قرار دیا۔ ادھر یوکرین کی اسٹیٹ ایمرجنسی سروس نے زاپورژیا میں متعدد تازہ میزائل حملوں کی اطلاع دی ہے، جس میں کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ کیف اور دیگر علاقوں میں فضائی حملوں کے سائرن بج گئے۔ لیویو کے میئر نے کہا کہ وہاں میزائل حملے سے بجلی اور پانی کی خدمات متاثر ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ اور یوکرین میں دوسرے امدادی اداروں نے پیر کے روز کہا کہ ملک بھر کے شہروں میں روسی میزائلوں کے داغے جانے سے گراؤنڈ پر انسانی حقوق کی ان کی امدادی کوششیں متاثر ہوئی ہیں۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے ملک بھر کے 10 مقامات پر عملے کے لگ بھگ 700 سے زیادہ ارکان موجود ہیں اور وہ امداد اور ادویات تقسیم کرتے ہیں۔ ادارے نے پیر کے روز کہا کہ اس کی ٹیموں کو اپنی کارروائیوں میں وقفہ دینا پڑا ہے۔ ایران میں فعال کارکنوں نے بتایا کہ منگل کو ملک کے مغرب میں کرد علاقوں کے خلاف کارروائی تیز کر دی گئی ہے، کیونکہ اخلاقی پولیس کی حراست میں 22 سالہ خاتون کی موت کے بعد ہونے والے مظاہرے جاری ہیں۔ ایران کے صوبے کردستان کے دارالحکومت سنندج میں بلوا پولیس نے ایک علاقے میں فائرنگ کی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کی مشیر نے مہسا امینی کی موت پر مشتعل مظاہرین پر ہونے والے تشدد پر تنقید کی ہے۔ اسی دوران تیل کے شعبے کے کچھ کارکنوں نے پیر کو 2 اہم ریفائنری کمپلیکس میں ہونے والے مظاہروں میں شمولیت اختیار کی۔ ایرانی حکومت کا اصرار ہے کہ امینی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی گئی، لیکن ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کے جسم پر زخموں اور مار پیٹ کے نشانات تھے۔ سامنے آنے والی ویڈیوز میں سیکیورٹی فورسز کو خواتین مظاہرین کو مارتے اور دھکے دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ان میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جنہوں نے ہیڈ اسکارف یا حجاب پھاڑ دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔